سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنۃ محیا و ممات ومن شر الفتنۃ مسیح الدجال، وقل رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کا نام لے کے سورۃ القصص، ہم نے سورۃ القصص کی ابتدا ہم نے کل کی تھی، اس کو سمجھنے کی ہم کوشش کر رہے تھے، اور ہم نے اس کی پہلی چند آیتیں کل ریکارڈ بھی کر لی تھی، جس میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کیا ہے، اور ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام سابقہ امت مسلمہ کے جلیل و قدر رسول تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، اور ان کے اوپر تورات نازل ہوئی تھی۔ قرآن سے پہلے کی جو پریئر ایڈیشن تھی اللہ کی کتاب کی، وہ تورات ہی تھی۔ اسی میں جب لوگوں نے رد و بدل کیا تو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث کیا، اور جو کوئی کرپشنس لوگوں نے تورات میں داخل کرنے کی کوشش کی تھی انہوں نے وہ باہر کر دی، اس کو انجیل کہا گیا۔ تو تورات اور انجیل ایک ہی چیز ہے، ایک کو کہتے ہیں اولڈ ٹیسٹیمنٹ، ایک کو کہتے ہیں نیو ٹیسٹیمنٹ۔ دس از دا لیٹسٹ ٹیسٹیمنٹ، فائنل ٹیسٹیمنٹ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر موسیٰ علیہ السلام کا جو ذکر نازل ہو رہا ہے کہ ان کو اپنے سے سابقہ امت مسلمہ کا جو ہے حال بیان کیا جائے، اور ان کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کی امت کو بھی خبردار کیا جائے کہ دیکھو تم سے پہلے بھی ایک امت تھی، اس نے یہ کچھ کیا، تو اللہ کی طرف سے پھر کیا کچھ فیصلے ہوئے، اور ان کی زندگی سے تم سبق حاصل کرو، سبق آموز احوال موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے۔ تو ہم نے یہ پڑھا کہ فرعون نے اپنے بس چلتے ہر کوشش کی کہ جو بنی اسرائیل اس وقت مصر کے اندر آباد تھے وہ قوم سر نہ اٹھا سکے، وہ دنیا کے اندر کوئی اقتدار حاصل نہ کر سکے، یہاں تک کہ ان کے بچے جو تھے، جو لڑکے پیدا ہوتے تھے، ان کو وہ قتل کروا لیتا تھا اور لڑکیوں کو زندہ رکھتا تھا، اس ڈر سے کہ اس نے کہیں یہ پیشن گوئی سن لی تھی کہ ایک وقت اللہ کا کوئی رسول بنی اسرائیل میں مصر میں مبعوث ہوگا جو فرعون کی حکومت کو جڑوں سے اکھاڑ دے گا، تتر بتر کر دے گا۔ اس ڈر کی وجہ سے منشاء الہی کو ہرانے کے لیے اس نے ہر اپنا بس چلتے قدم اٹھایا، مگر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنُرِيدُ أَن نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، اور ہم نے ارادہ کیا أَن نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا، ہم نے فرعون کا ارادہ تو تھا کہ اس قوم کو کمزور رکھے، مگر ہم نے یہ ارادہ کیا تھا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم اس کمزور جو قوم تھی اس کو اٹھائیں، وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً، اور ان کو بنا دیں لیڈرز، وَنَجْعَلَ لَهُمُ الْوَارِثِينَ، اور ان کو بنا دیں دنیا کا وارث، یعنی فرعونیوں کو فنا کر کے دنیا کے اندر الٹیمیٹلی جگہ ہم بنی اسرائیل کو دیں اور ان کو بنا دیں ائمہ۔ اور یہ کون سے ائمہ ہیں؟ ائمۃ یہدی الی الخیر، کہ جو دنیا میں مانیٹرز کے طور پہ کام کریں گے، اللہ کی وحی رسول پہ نازل ہوگی، رسول امت کو سنائے گا، اور امت پوری دنیا کے اوپر اللہ کے اس پیغام کو نافذ کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ حق، عدل اور انصاف کے ساتھ قائم ہو۔ ٹھیک ہے، تو فرمایا جا رہا ہے وَجُنُودَهُمْ، یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ، اور آخرکار اللہ کا ہی جو پلان تھا وہ فلفل ہو کے رہا، اور فرعون اور اس کے چیف ایڈوائزر حامان لعین، اور اس کی لعین اور ملون جو جماعت تھی، جو اس کے لڑاکو لشکر تھے، جو اپنے آپ کو بڑے پاورفل سمجھتے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ ہم اوپر والے کے پلان کو فیل کر دیں گے، آخرکار وہی چیز پیش آ گئی جس سے وہ ڈرتے تھے۔ اچھا، یہ سب کیسے ہوا؟ اس کا یہ خوبصورت قصہ اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ آخرکار فیصلہ تو اللہ نے سنا دیا، مگر ڈیٹیل میں اب قصہ یہاں سے آگے آ رہا ہے، اور وہ کیا ہے؟ جب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے
ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو وحی کی، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسیٰ، اور ہم نے وحی کی موسیٰ کی ماں کو، أَنْ أَرْضِعِيهِ، تو موسیٰ کو دودھ پلا، فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، اور جب تجھے خوف محسوس ہو کہ فرعون کی قوم کے جو ملازم ہیں ان کو پتہ لگ گیا کہ تیرے گھر میں بچہ پیدا ہوا ہے اور اس کی جان کے خطرے کا اندیشہ تجھے لاحق ہو، فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، تو اسے کسی لکڑی کی صندوق میں یا لکڑی کی ٹوکری میں ڈال کے دریا میں بہا دے۔ اللہ نے ڈائریکشن دے دی کس دریا میں اور کب بہا۔ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، اور نہ خطرہ کر، ڈر مت، وَلَا تَحْزَنِي، اور غمگین بھی مت ہو، اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ عَنْ قَرِيب، میں پھیر کے واپس تیرے بچے کو تیرے پاس لے کے آؤں گا، وَجَائِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور اس کو اپنا جلیل و قدر رسول مبعوث کروں گا۔ یہاں پہ سوچنے کی بات ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی ماں بھی کیا شان اس عورت کی بھی ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ اتنے بڑے امتحان میں مبتلا کر رہے ہیں کہ اور ڈائریکٹ وہی وَأَوْحَيْنَا إِلَى الْأُمِّ موسیٰ، انہوں نے وہاں پہ وہی ترجمہ کیا، ورڈ وہی ہے تو اس کو تو ہم کیا ترجمہ کریں گے، اور ہم نے حکم بھیجا موسیٰ کی ماں کو۔ اس میں لکھا ہے اور ہم نے حکم بھیجا، جب تجھے خوف لائق ہو کہ کوئی اس کے اوپر شکنجہ کسنے آ رہا ہے، اس کی موت کا اندیشہ ہو، تو اسے ایک دریا میں ایک ٹوکری میں ڈال دے اور بہا دے، اور ڈرنا نہیں، اور یاد رکھ میں اس کو لے کے تیرے پاس آؤں گا۔ امتحان کیا ہے، اور ماں بھی کس کی ہے، مگر یہ بھی سوچو نا، عظیم اللہ کے رسول کی ماں، تو انہوں نے تو یہ کچھ کر گزرنا تھا، وہ ڈرتی تھوڑی، وہ کوئی عام عورت تھوڑی تھی۔ یہاں سے پتہ لگتا ہے کہ عظمت کیا تھی موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی۔ جنرلی عورتیں کتنی کمزور اور کم ہمت ہوتی ہیں، اور اپنے بچے کو دریا میں بہا دے، کوئی سوچ سکتا ہے، مگر انہوں نے وہی کچھ کیا۔ یعنی یہ سچی مسلمہ تھی، مومنہ تھی، مسلمہ مومنہ۔ فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا، اور یہ کچھ موسیٰ کی ماں نے کیا، اور اللہ کی منشا کے حساب سے وہ ٹوکری یا وہ صندوق لکڑی کی وہ بہتے ہوئے کسی ایسی جگہ پہنچ گئی جہاں پہ فرعون کے محل کی عورت موجود تھی، فرعون کی اپنی بیوی کسی دریا کے کنارے سستا رہی تھی یا کچھ پکنک پہ گئی ہوئی تھی، جو بھی تھا۔ پھر اٹھا لیا اس کو فرعون کے گھر والوں نے کہ ہو وہ ان کا دشمن اور غم میں ڈالنے والا۔ اب فرعون کے گھر والوں نے اس لیے نہیں اٹھایا تھا کہ وہ ان کا دشمن بنے، اللہ تعالیٰ الٹیمیٹلی بتا رہے ہیں کہ کیا ہونے والا تھا، کہ انہوں نے اس کو اٹھا لیا اور انجان تھے اس بات کے کہ یہ سب سے بڑا دشمن اس فرعون اور فرعونیت کا ہونے والا ہے، اور اس کی وجہ سے بہت رنج پہنچنے والا ہے اب اس سلطنت کو۔ ان فرعون وحامان وجنودہما کانوا خاطئین، اور بے شک فرعون اور حامان اور ان کے لشکر بہت خطا کار اور گنہگار اور نافرمان تھے۔ آپ نے نوٹ کیا ہے فرعون کے ساتھ اس کی پوری ٹیم کا ذکر بھی بار بار آ رہا ہے، فرعون کی آرمی، حامان کا بھی بڑی بار بار ذکر آ رہا ہے۔ یعنی یہ فرعون کی جو چمچے تھے رکھتی ہے کہ اگر وہ ظالم بادشاہ کے ہر حکم کو مان لے، یہ نہ سوچے کہ ہم بھی انسان ہیں، ہم کیسے کسی مظلوم کو مار سکتے ہیں، مگر یہ چمچہ گیری کرنے کے لیے، اپنے مسلوں کے اپنے الو سیدھے کرنے کے لیے کچھ بھی کر گزرتے تھے، تو لہٰذا اللہ کے نزدیک برابر کے یہ بھی مجرم تھے، کانوا خاطئین۔ پھر دوسری جگہ یہ آیا ہے نا کہ فرعون قیامت کے دن جو ہے نا لیڈر بنا ہوگا اپنی اس چمچہ گیری والی فورس کا اور اس حامان کا اور قارون کا، اور آگے آگے چل رہا ہوگا اور پیچھے سے اس کے لشکر اس کو فالو کر رہے ہوں گے تاکہ اوندے منہ یہ سارے جہنم میں
ڈالے جائیں۔ وہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس کی یہ جو ہے نا یہی آگے آگے فرعون اور پیچھے پیچھے لشکر، جس طرح دنیا میں ان کے چمچے بنے تھے نا، جہنم میں بھی اوندے منہ فرعون سب سے پہلے اور پیچھے اس کے یہ لشکر جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ آج کا بھی ویسے ہی ہوگا، آج کے بھی چمچے ویسے ہی ہوں گے، آج کے فرعونوں کے چمچے بھی آگے آگے آج کے فرعون اور پیچھے پیچھے ان کے چمچے اوندے منہ جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ وَقَالَتِ امْرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُرَّتْ عَيْنٍ لِّي وَلَكَ، فرعون کی بیوی کو جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام پہ نظر پڑی، قرآن میں دوسری جگہ آیا ہے کہ ہم نے محبت کا پرچو تجھ پہ بہا دیا ہے موسیٰ، سورہ طٰہٰ میں آتا ہے کہ تیری طرف اگر کوئی بھی دیکھتا وہ تیرا گرویدہ ہو جاتا۔ محبت کا پرچو، کچھ ایسی اٹریکشن اور اپیل رکھ دی موسیٰ علیہ السلام، بہرحال چھوٹے بچے میں تو ہوتی ہے، اور وہ بڑے خوبصورت اور حسین اور اٹریکٹیو محسوس ہوئے کہ ایک دم جا کے دل کے اندر۔ تو ہم نے یہ پڑھا کہ قرآن میں دوسری جگہ یہ آیا ہے کہ فرعون کی جو بیوی ہے نا حضرت آسیہ علیہ السلام کہا جا سکتا ہے، وہ مسلمان ہوگی، وہ بھی اصل میں بنی اسرائیل کی ہی ایک عورت تھی، ہاں انہی میں سے وہ اتنی حسین اور خوبصورت تھی کہ فرعون کو غالباً وہ پسند آ گئی، تو اس کو اپنے محل میں انہوں نے اپنی رانی بنا دیا۔ پورا مجھے کنفرم نہیں ہے مگر کسی تفسیر میں نے یہ پڑھا ہے۔ تو اور ان کا جو ہے نا فرعون کا تب تک کوئی اولاد بھی نہیں تھی جب تک وہ قصہ ہونا تھا، اور اللہ کی منشا ہی کچھ ایسی تھی کہ آسیہ علیہ السلام انہوں نے جیسے ہی دیکھا، اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہم نے ایک محبت کا پرچو تجھ پہ بہا دیا ہے موسیٰ کہ تو سب کے دل میں گر کر جائے، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تجھے قتل کرنے کا۔ تو ایسا اللہ تعالیٰ کا پلان تھا کہ جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام کے اوپر نظر پڑی فرعون کی بیوی کی، اس نے ایک دم کہا قرۃ عین لی ولک، کہ یہ تو آنکھوں کی ٹھنڈک ہے تیرے لیے بھی اور میرے لیے بھی، لا تقتلوہ، اے فرعون اس کو قتل مت کر، یعنی ہاں یہ پتہ لگتا ہے وہ قتل کرنے والا تھا، وہ سانپ نگلنے والا تھا اس معصوم کو بھی، مگر اللہ کی منشا ہی نہیں تھی۔ اور قرآن میں کیا ہے، ہر انسان کا دل، اللہ کی حدیث میں ہے ہر انسان کا دل اللہ کی دو انگلیوں کے بیچ، جہاں کی طرف چاہے رخ موڑ دے۔ دل کے اندر شفقت پیدا ہو گئی حضرت آسیہ کے موسیٰ علیہ السلام کے لیے، تو وہ پھر انہوں نے اپنے جو اس کو فرعون کو بھی منا لیا کہ اس کو قتل مت کر۔ عسیٰ ان ینفعنا، ہو سکتا ہے کہ اس سے ہمیں فائدہ پہنچے، او نتخذہ ولدا، اور ہو سکتا ہے کہ ہم اس کو بیٹے کی طرح رکھیں یا بیٹا بنا لیں، وہم لا یشعرون، اور اس کو کیا خبر ہوگی وہ کون ہے، وہ تو دشمن تو تب تمہارا ثابت ہوگا جب وہ کہیں باہر کسی اور کے ساتھ رہے، یہ تو ہمارے محل میں پلے گا ہماری اولاد کی طرح، تو اس سے کیا ہمیں دکھ، جیسا ہم سدھائیں گے ویسا یہ ہو جائے گا۔ وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا، وہ تو حال تھا فرعون کی بیوی کا، ذرا وہ بھی سوچو کہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا اس وقت کیا کچھ ہو رہا ہوگا، رات بیت گئی، بچہ نہیں ہے گھر میں، اور بچہ بہہ کے کہاں چلا گیا کچھ پتہ نہیں ہے، اور صبح کو موسیٰ کی ماں کے دل میں قرار نہ رہا، ان کا دل جو ہے نا وہ جو ہے بالکل بے قرار ہوتا رہا کہ اب کیا میرا بچہ ہوگا کہاں۔ خود ہی سوچئے یہ کوئی چھوٹا امتحان ہے۔ اس آیت کا آپ کو ترجمہ بتا رہا ہوں کہ جو وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا، صبح ہوتے موسیٰ کی ماں کا جو دل ہے نا وہ جو ہے اپنی چھاتی چھوڑ کے باہر بھاگنے لگا، فارغا، بے چین ہو گئی۔ اور پھر اس نے کیا کیا، اور آگے سنو پہلے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے، ان کادت لتبدی بہ لولا اربتنا علی قلبها لتکون من المؤمنین، اور اگر ہم ہی دلاسا نہ دیتے، موسیٰ کی ماں کے دل کو تھام کے نہ رکھتے اور ہم ہی اس کو حوصلہ نہ دیتے، وہ ایکسپوز کر دیتی یہ راز کہ اس کا بچہ ٹوکری میں اس نے بہا دیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ چاہتے ہی نہیں تھے کہ یہ چیز پتہ لگے کہ یہ بچہ اصل میں ہے کہاں کا، یہ بھی ڈاؤٹ ہی ہو کہ آیا یہ بنی اسرائیل کا ہی ہے کہ کہیں اور سے آیا ہے۔
اسی لیے یہ فرمایا گیا ہے کہ ان قعدت، اگر اللہ تعالیٰ نے ہی اس کو اس تھپکی نہ دی ہوتی، سہارا نہ دیا ہوتا، بے قراری میں وہ درد کے مارے یہ راز فاش کر دیتی، اور اگر وہ ایسا کرتی تو وہ مومن نہ رہتی۔ اللہ تعالیٰ نے ہی اس کے ایمان کو بچائے رکھا، اس کو حوصلہ دیا ہوتی تو اس کے دل پر اس واسطے کہ رہے یقین کرنے والوں میں، یعنی یہاں سے یہ پتہ لگتا ہے اللہ کے حکم کے خلاف جو کرتا ہے، چاہے وہ کتنا ہی درد کی وجہ سے کر رہا ہو، وہ ایمان والا پھر نہیں رہتا۔ جو آپ بولتے ہیں نا مومنین، دیکھو نیچے الفاظ مومنین آ گیا ہے، للمؤمنین۔ پھر اس درد کے حال میں اس نے کیا کہا، وقالت لأختہ، موسیٰ کی بہن کو کہا، قصیہ، ذرا پتہ کر، اس کے پیچھے جا جہاں پہ دریا میں ہم نے اس کو بہا، رات میں تو بچی کو نہیں نہ بھیجا، صبح کے وقت پھر بھیجا، کیونکہ آیا کیا ہے، فَأَصْبَحَ، صبح کے وقت، اختی قصیہ، جا ذرا پیچھا کر، ذرا پتہ لگا، فَبَصُرَتْ بِهِ عَنْ جُنُبِ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، ذرا پھر دیکھتی رہے اس کو اجنبی ہو کر، ٹھیک ہے، اجنبی ہو کر اس کو دیکھتی رہے، اور خبردار کہ ان کو پتہ نہ لگے کہ یہ تیرا بھائی ہے۔ کچھ اس میں ہے فردر، آپ نے کچھ کہنا ہے اس آیت میں؟ ٹھیک ہے، تو اجنبی ہو کے یعنی کہ چھپ کے دیکھتی رہے کہ یہ ٹوکری کہاں گئی اور کس کے پاس گئی، اور خبردار پتہ نہ لگے۔ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَادِعَ مِن قَبْلِ، اور موسیٰ علیہ السلام کے اوپر ہم نے حرام کر دی تھی کسی بھی دودھ پلانے والی کا دودھ، یعنی کہ کسی کی گود سے وہ دودھ، کسی کی چھاتی سے وہ دودھ قبول نہیں کرتے سوائے اپنی ماں کے۔ تو جب فرعون کی بیوی نے ان کو اپنا لیا تو بہرحال پورے ملک میں ڈنڈورا ہو گیا کہ کون ہے کہ جو اس کو دودھ پلائے۔ اس کے لیے تو بڑا جو ہے تنخواہ بھی مقرر ہو گئی کہ جس کا دودھ فرعون کے گھر والا بچہ پیے گا، اڈاپٹڈ چائلڈ آف فرعون۔ تو بڑی بڑی دائیاں وہاں آئی ہوں گی، مگر کسی کا دودھ انہوں نے قبول نہیں کیا۔ اتنے میں یہی بنک جو تھی وہ شہر میں بھی پھیل گئی، اور موسیٰ علیہ السلام کی جو بہن تھی اس نے کسی کارکن کو کہہ دیا کہ اچھا میں کسی ایسے گھر کو جانتی ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ اس کا دودھ وہ قبول کر لے، کیونکہ ہر کسی کی ٹرائی کر لی ہوگی کہ کسی کا دودھ پکڑا نہیں۔ کہتی ہے هل ادلکم علی اہل بیتی یکفلونہ لکم وہم لہ ناصحون، میں بتاؤں تم کو ایک گھر والے کہ اس کو پلا دیں تمہارے لیے اور وہ اس کا بھلا چاہتے رہے، یعنی کہ وہ کوئی ایسے نہیں ہے کہ وہ اس کے خیر خواہ نہ ہو، میں ایک ایسے گھر والوں کی طرف تمہاری رہنمائی کرتی ہوں کہ جس کا دودھ یہ انشاءاللہ قبول کر لے گا اور وہ اس کا خیال بھی اچھی طرح رکھیں گے۔ یہی کچھ اللہ کا پلان تھا۔ فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے لوٹا دیا موسیٰ کو اس کی ماں کی طرف کہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہو، وَلَا تَحْزَنَ، اور وہ غمگین نہ ہو، وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، اور وہ یہ جان لے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہو کر رہتا ہے، وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، مگر اس کے باوجود اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ آپ یہاں پہ ایک چیز نوٹ کرو، نہیں جانتے، لا يعلمون، نہیں میں نے کیا بولا؟ ایمان نہیں لاتے، ایک ہی مفہوم ایک ہی بن جاتا ہے اس کا، ہر چیز کا۔ لا يعلمون کہ حق کی بات کو نہیں جانتے اور ایمان نہیں لاتے۔ آپ یہ دیکھیے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ، جب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے نا، ان کو اندیشہ تھا کہ میرے بچے کو مار دیں گے، کیونکہ ہر بنی اسرائیل کی عورت کا یہی غم تھا، ڈر کے وہ بچے کو چھپائے رکھی تھی۔ اللہ کا حکم آیا، امتحان سخت تھا، مگر اللہ کے اس حکم کو ماننے کی وجہ سے وہ جو ڈر تھا وہ ریپلیس امن کے ساتھ ہو گیا۔ اب فرعون مارتا کیا؟ فرعون کی ٹیم گھر کے باہر پہرا لگا کے بیٹھی ہے کہ یہاں پہ جی فرعون کے گھر کا ایک بچہ دودھ پی رہا ہے، تو لہٰذا سیکورٹی گارڈز چاروں طرف ہو گئے۔ یعنی یہاں سے کیا پتہ لگتا ہے؟ اللہ کا حکم مان کے تم معاذ اللہ کے اوپر کوئی احسان نہیں کرتے،
تم اپنی جان کے اوپر احسان کرتے ہو، کیونکہ رب العالمین تمہیں اکیلا چھوڑنے والا نہیں ہے. وہ تو پھر تمہیں اس طریقے سے دے گا جہاں سے تمہارا کبھی وہم و گمان بھی نہ گیا ہو. وہ بے قراری جو تھی میرے بچے کو لے جائیں گے اور مار دیں گے، جس طرح سے سینکڑوں بچے مارے گئے، وہ ایک دم امن اور ایک دن میں سارا فیصلہ چکتا کر دیا گیا. جس سے ڈر تھا وہی محافظ بن گیا. یہ اللہ کی شان ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. جس کسی نے اپنے رب کے اوپر بھروسہ کر لیا تو پھر جو ہے اس کو کسی چیز کا غم نہیں ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن تَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. جس نے بھروسہ کر لیا اپنے مالک کے اوپر پھر وہ رب اس کے لیے کافی ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے ایمان رکھا اور بھروسہ کیا. بدلے میں موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے ایمان رکھا اور بچے کو ٹوکری میں ڈال کے بہا دیا. وہ کوئی کم ایمان والا ہوتا ایسا کبھی نہ کرتا، اور بدلے میں ہوتا کیا پھر؟ ایبسولوٹ پین پوری زندگی کے لیے، کوئی سکون نہیں تھا اگر وہ بچہ ہتھے چڑھ جاتا. ان جنرل میں آپ کو بات کر رہا ہوں، یا اس کیس میں تو یہ پاسبل پھر بھی نہیں تھا، مگر بھروسہ کیا. جو دشمن بنے تھے انہی کو سیکورٹی گارڈ بنا دیا گیا، اور یہ بات پتہ لگ گئی کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے. وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں. یہیں تک رکھیں. اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم آنس وحشتی فی قبر. اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما ونورا وہدی ورحمہ. اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لی حجۃ یا رب العالمین. آمین.